سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اولاد ایک عظیم نعمت انسان کو عطا کی ہے۔ یہ نعمت اس وجہ سے ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اس کی تمنا کی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو نیک اور صالحین میں سے ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے ایسی ذریت اور ایسی اولاد عطا فرما طیبہ جو نیک ہو، جو عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے، کلچر اور نیچر کے اعتبار سے وہ سترائی اور پاکیزگی والی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے گویا ماں باپ کو ایک دعا سکھلائی اولاد کے نیک بنانے کے لیے۔ جو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد کو نیک بنائیں، قرآن ایک دعا سکھا رہا کہ اللہ کے رحمان کے نیک بندے جب دعا مانگتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ایسی بیویاں عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ہمیں ایسا لوگوں کا امام بنا، ایسے لوگوں کا مقتدی بنا جو متقی ہو۔ یہ دو دعائیں ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اولاد آنکھوں کا ٹھنڈک کا سبب کب بنے گی؟ تو حضرت نے جواب دیا، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت بنے گی جبکہ یہ آنکھیں اولاد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں، جبکہ یہ آنکھیں اولاد کو نبی علیہ السلام کی صورت اور شکل یعنی سیرت والا دیکھے، جبکہ یہ آنکھیں اولاد کو بڑوں کا ادب، بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں پر رحم اور انسان بنتا ہوا دیکھے، اس وقت آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، ورنہ آنکھوں کا انگارہ بن جائے گی۔ باپ پسند نہیں کرے گا اس کو اولاد بولنا، ماں اس بات کو پسند نہیں کرے گی کہ اس کو اولاد بولا جائے، میری طرف اس کی نسبت کی جائے۔ اس لیے اولاد پیدا کر لینا کمال کی بات نہیں، ماں اور باپ بن جانا کمال کی بات نہیں ہے۔ ایسی اولاد کی تربیت کرنا جو تمہارے آنکھوں کو ٹھنڈک دے، دنیا میں محمدی بن کر زندگی گزارے، اور آخرت میں صدقہ جاریہ ہو آخرت کے لیے، ایسی اولاد کے باپ بننا کمال اور فخر کی بات ہے۔ علماء فرماتے، بد کردار اولاد سے باندھ رہنا ہی بہتر ہے۔ جس کی اولاد بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، بری اور بد چلن ہے، ایسی اولاد کا نہ ہونے سے بہتر ہے۔
حضرت لقمان علیہ السلام یا لقمان رحمت اللہ علیہ السلام تو نہیں کہنا چاہیے، حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ، چونکہ نبی نہیں علیہ السلام دو شخصیت کے ساتھ لگتا ہے، فرشتوں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام اور انبیاء کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے علاوہ کسی کے ساتھ علیہ السلام نہ لگانا ہمارا شعار اور پرسنلٹی، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی علیہ السلام نہیں لگانا چاہیے۔ یہ شیعہ اور رابضیوں کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو چند نصائح کی، ان میں کی 4 نصیحت ایسی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 4 نصیحتوں میں 4000 باتیں آ جاتی ہیں، 4 نصیحتوں میں 4000 باتیں، ہاں، اور اولاد کو نصیحت کرتے رہنا یہ اللہ والے اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ رہا ہے۔ بس یہ نہ سوچنا کہ یہ کمانے والا بن جائے اور یہ پیسے لانے والا بن جائے، اس کی ہوس میں نہیں رہنا، یہ ہوس برباد کر دیں گی ماں کو بھی اور باپ کو بھی۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، باپ کا یا ماں کا ایک نصیحت کر کے کوئی اچھا عمل اولاد کو سکھا دینا تقریباً 2 کلو گیہوں صدقہ کرنے سے افضل اور بہتر ہے۔ تو اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہا کرے، روزانہ 1 یا 2 نصیحتیں، ان کے پاس نوٹ بک اور قلم ہو، اس سے لکھوائے، بیٹا آج یہ نصیحت اور میری وصیت اپنے کاپی میں لکھ لو، جب تو بڑا ہوا نا یہ تجھے کام آئیں گے۔ ایک نوٹ بک بناؤ اس کا۔ اولاد کو پالنا ایک بڑا مینٹیننس ہے، پال کر چھوڑ دینا یہ بڑا نقصان اور بہت بڑے خسارے کا سبب ہے۔ حضرت لقمان بیٹے سے کہہ رہے، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، پہلی نصیحت، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں ابا جی، کیا بات ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بیٹا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، یہ نہ کرنا۔ جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی نے کہا تھا، معاذ آگ میں جل جانا یا پانی میں ڈوبنے کے لیے تیار ہو جانا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ حضرت نبی علیہ السلام اپنے صحابی سے کہہ رہے، وہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے جن کا نام ساران تھا اسے کہہ رہے، حضرت لقمان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ساران، اس سے کہہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو ہمارے نبی سکھا رہے، 4 یا 5 سال کے بچے ہیں، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کسی سے کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ سے نہیں مانگنا۔ بیٹا تجھے ساری دنیا نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بیٹا ساری دنیا نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے کوئی نفع تجھے نہیں پہنچا سکتا۔ بیٹا مدد اللہ ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا یہ جامع نصیحت ہے؟ ہم سکھاتے کبھی اولاد کو؟ اسکول بھیجنے سے پہلے ماں باپ یہ نصیحتیں ذہن نشین کرتے ہیں؟
بیٹا جا رہا مسلمان بن کے جانا، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرنا، مدد کرنا۔ دیکھو تربیت کے اور تعلیم کے دو پارٹس ہے، ایک تو تعلیم ہے، بہت درد سے کہہ رہا، یہ تعلیم صرف نام کی رہ گئی، بیانوں میں رہ گئی، لیکچروں میں رہ گئی اور اپنی رائے دینے میں رہ گئی، اس کا عملی جامہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تعلیم جس کو کہتے ہیں، جس سے انسان بنتا ہے، جس سے اولاد فرما بردار بنتی ہے، یہ نعوذ باللہ اللہ ایسا نہ کریں، یہ چیپٹر ختم ہو گیا، ہمدردی نہیں رہی انسانیت سے، اللہ معاف کرے، مخصوص صرف پیسہ ہو گیا، پیسہ مل جائے، یہ تعلیم چاہے آئے نہ آئے، ہمیں کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ ہمیں تو اپنا پیسہ مل جا رہا، بس اللہ کیا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ اللہ تو منہ دکھانا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جو کسی کی اولاد کے بربادی کا سبب بنے گا، اللہ اس کی اولاد کو کبھی سکسیس نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ تعلیم صرف بیانوں میں رہ گئی، اس کا عملی کردار مجھے تو نظر نہیں آ رہا، چھوٹی سا میرا تجربہ ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، میں صاف کہہ رہا۔ ایک دوسری چیز ہے، بچے کا عملی اور پریکٹیکل طور پر اس کا ذہن بنانا، ذہن سازی کرنا، کہ بچہ جب اسکول جانے لگے اس سے پکڑ کر کہو، بیٹا چند کام کر کے آنا، کرتے ہوئے آنا، کسی کی خدمت ضرور کر کے آنا، بیٹا راستے میں اگر کوئی چیز تکلیف دینے والی پڑی ہو اس سے ہٹا کر آنا، کسی کا بچہ گر گیا اس سے اٹھا کر دے کر آنا، کسی کے پاس پانی نہیں اسے پلا کر آنا۔ ماں کہے بیٹا یہ ڈبہ ہے، اس میں نے 2 روٹی تیرے لیے بانی، ایک سائیڈ اور بانی ہے، کوئی بچہ ایسا ہے جس کے پاس کھانا کم ہے، 1 روٹی اس کو دے کر آتا، کوئی چاکلیٹ اس کے پاس تھے، بیٹا یہ رکھ لے، ایک تو نے کھانا، ایک ایسے بچے کو دے کر آنا جو رو رہا ہو، اس کے پاس کوئی سویٹ نہ ہو، اسے دے کر آنا۔ یہ ایک تربیت ایسے عملی طور پر کر کے اس کو سکھائے اور اس سے کروائے۔ اس سے پہلے بیٹا دیکھ تو مسلمان ہے، اللہ کا اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، تو کسی کے سامنے سر نہیں ٹیکتا، ایمان کے خلاف کوئی حرکت کر کے مت آنا جس سے تیرے ایمان پر زیادہ ہے، تیرے اسلام پر کوئی دھبا لگے، ایسا کوئی عمل کر کے نہ آنا، رو لینا، تکلیف برداشت کر لینا، سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف کوئی عمل یا کوئی حرکت کر کے مت آنا، اس کو آبیاری کرواؤ۔ کیا وہ بچے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ میں ایک جگہ گیا دکان پر، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ایک بستہ خرید رہا تھا، وہ بچے کی تربیت دیکھو، وہ باپ جو بستہ لے رہا تھا تو اس پر تصویر تھی جاندار کی، تو بیٹا باپ سے کہہ رہا ابو جان، ابا اس پر یہ تصویر ہے، ایسی تصویر اسلام میں منع ہے، سمجھے؟ یہ ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں کہو تو 1-2 بچے ہیں بس جو اس طرح کی سوچ رکھنے والے۔ اس سے ماں باپ کیسے وہ درشاتا ہے کہ ماں باپ کیا تربیت ان کی کر رہے ہیں، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، کسی کے حوالے نہیں کر دیا، خود اولاد کے حوالے ہو گئے، میں پیدا کرنے کا سبب بنا، تیری تربیت میں کروں گا، اللہ نے تجھے میرے پاس امانت دے کر بھیجا ہے، میں تجھے سونے کا نوالہ کھلا دوں گا، میں تجھے عالیشان کپڑا پہنا دوں گا، عالیشان سواری دے دوں گا، لیکن تیری تربیت کے باب میں کوئی باپ اور کوئی زندگی کا پہلو
میں سیاہ اور کالا ہوتے ہوئے نہیں دیکھوں گا۔ ہاں، ایسا باپ اپنے اولاد کو سکھائے، اس سے کہیں کہ بیٹا کسی کافر کی مشابہت اختیار مت کرنا، اس سے سمجھائے کہ ہمارے نبی نے کفار کی مشابہت، ان کی طرح ایکٹنگ کرنے سے، ان کی طرح صورت بنانے سے منع کیا ہے۔ صورت بہت دور کی بات، ہمارے نبی نے فرمایا ان کی طرح ایک عمل بھی مت کرو۔ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو گیا، بغیر توبہ کے مرے گا، بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے بہت دوری اختیار کی غیروں کے طریقے سے، بالکل آپ نے دونوں کو الگ الگ کیا۔ جیسے میں نے کہا تھا، گزشتہ مثال دی تھی، عاشورے کا ایک روزہ تھا، لیکن پتہ چلا کہ یہود بھی رکھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ آئندہ سال سے 2 رکھوں گا یا 2 رکھنا۔ ایران والوں کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ ایران والے ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہنتے ہیں، تو حضرت نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اپنا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر پہنا کرو۔ مجوسیوں کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ مجوسی داڑھی کاٹتے ہیں، مونچھ بڑھاتے ہیں، آپ نے اس کا الٹا کہا، مونچھ کاٹو داڑھی بڑھاؤ۔ مشرکین مکہ کے بارے میں معلوم پڑا صافہ وہ بھی باندھتے ہیں سر پہ۔ یہ جب بات آئی حضرت کے پاس کہ مشرکین بھی صافہ باندھتے ہیں، تو حضرت نے کہا صافہ باندھا کرو لیکن اس کے نیچے ٹوپی پہنا کرو تاکہ اس کی مخالفت ہو جائے، یعنی ٹوپی ہر حال میں پہنی گئی۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی کا ثبوت بتاؤ، یہ عجیب سوال ہے۔ ایک روایت، ایک حدیث، ایک کسی صحابی کا اثر بتا دو ہمارے نبی نے ٹوپی اتار کر اور صافہ اتار کر نماز پڑھی ہو، حج کے علاوہ، احرام کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ حضرت نے اتاری ہو اور نماز پڑھی۔ یہ تو ماڈرنزم ہے، آج کل جو چاہے جیسا دل چاہ رہا نیٹ پر دیکھ کر، گوگل پر دیکھ کر پڑھ رہے۔ خیر، ایک دوسرا مضمون میں کہہ رہا، حضرت نبی علیہ السلام نے کہا کہ صافہ تو باندھو لیکن اس کے نیچے کیا پہنو؟ ٹوپی پہنو۔ ان کی مخالفت کرو، ان کا دل سے ویرود کرو، ویرود عمل سے ویرود کرو، عمل سے۔ ہاں، اخلاق ہے، ہمدردی ہے، مروت ہے، مانوتا ہے، لیکن عمل میں مشابہت نہیں، عمل میں ان کی طرح مماثلت نہیں ہے، عمل میں نقل نہیں۔ یہ آپ نے بتایا اپنے صحابہ کو۔ اس لیے حضرت نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ ایمان والا پیدا ہوتا ہے۔ کافر کے ہاں جو بچہ پیدا ہو رہا نا، وہ بچہ بھی ایمان والا ہے، لیکن فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس کے پیرنٹس اسے یہودی بنا دیتے، اسے نصرانی بنا دیتے، یا اسے مشرک اور کافر بنا دیتے۔ اس بچے کا نہیں، پیرنٹس کا ہے، سرپرستوں کا ہے، بڑوں کا ہے۔ بچے ایسے عمل کریں اور پیرنٹس برداشت کریں، اسلامی مروت اور اسلامی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے میرا عزیز سے بزرگوں دوست، اپنے بچوں کے باب میں فکر مند رہو۔ کئی بار یہ مضمون میں بیان کر چکا ہوں، کئی بار آپ سے یہ درخواست کر چکا ہوں کہ بھائی اولاد کے باب میں اس زمانے میں تربیت جتنی ضروری ہے، شاید ماضی میں اسی تربیت کا ضرورت کا دور نہ آیا ہو، چونکہ حالات زیادہ خراب ہے، ماحول گندا زیادہ ہے۔ لوگوں کے اندر سے وہ انسانیت ختم ہو گئی، مفاد پرستی زیادہ آ گئی۔ میں کسی ایک کی نہیں، یہ عام بات ہے،
پرٹیکولر نہیں کہہ رہا، ہمارے علاقے کے اندر اسکول ہو، کالج ہو یا اور کوئی شعبہ ہو، اسکولوں میں دینی تعلیم کا جو ایک مجاز ہونا چاہیے وہ ختم سے ہوتا جا رہا ہے، اور فکر نہیں، ماں باپ بھی سوچنے رہے میں اپنے اولاد کو اسکول میں داخل کر رہا ہوں یا آتش نمرود میں داخل کر رہا ہوں۔ 100 بار سوچے ایڈمیشن کرانے سے پہلے، KG 1 2 جو بھی آپ اسکول میں داخل کرو، ایک بات یہ سامنے ہو، اس اسکول میں بچے بچی کو داخل کروں گا جہاں پر میرے بچے بچی کا ایمان سلامت رہے، ورنہ نہیں داخل کروں گا۔ ایک انگریز تھا جس کا نام اسلام لانے کے بعد محمد سعد رکھا گیا، اس نے سفر کیا، یورپ کنٹری کا سفر کیا، یہ گلف جو کنٹری ہے اس کا سفر کیا، اور دیگر ممالک کا سفر کیا، سروے کیا اسکولوں کا، کانوینٹ کا۔ اس سے پھر ایک بات یہ سوال کی گئی، آپ مسلمانوں کو کیا تعلیم دیں؟ تو اس نے ایک لفظ کہا، ایک بات کہا، میں دنیا کے سارے مسلمانوں سے یہ کہوں گا، اگر تمہاری اولاد اسکول میں جا کر ایمانی اور اسلامی اعتبار سے متاثر ہو رہی، ان کا ایمان خطرے میں پڑ رہا، ایسی اولاد کو پڑھانے سے جاہل رکھنا بہتر ہے، اگر اس کی ایمان کا سودا ہو رہا تو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولو مفتی صاحب نے جاہل رکھنے کو کہا، یہ ایمان کا جہاں پر سودا ہوتا ہے وہاں پر کوئی بات برداشت نہیں کی جاتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، بہت سے لوگوں کا نعرہ ہے بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ وغیرہ وغیرہ، صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک گراؤنڈ لیول پر محنت کر کے عملی طور پر کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اسلامی اسکول، اسلامی کالج، ابتدائی درجات کی اسلامی چھوٹی اسکولیں قائم کرنا پڑتا ہے، اس سے کچھ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا ایک بیان آیا، اس میں حضرت کہہ رہے اس زمانے کے اندر کوئی اسلامی اسکول کھولے، اسلامی طرز پر اپنے پیسوں سے کھولے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ثواب دیں گا جتنا مدرسہ اور مکتب کھولنے کا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب دیا جائے گا۔ لیکن مسلمان اس سے متوجہ نہیں ہو رہے۔ ہمارا علاقہ پڑھا لکھا ہے، اس علاقے کے اندر بھی ایسا جذبہ نہیں کوئی آ کر گئے اسلامی اسکول کھولنا ہے، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو، چھوٹے انداز میں ہو، لیکن مسلمانوں کا جو نیچر ہے وہ وہاں پر اجاگر کرایا جاتا۔ اس لیے میرے عزیز سے بزرگوں دوستو، آپ سب سے درخواست ہے، سارے لوگوں سے، میں اپنے ذات سے بھی کہہ رہا، اولاد کی فکر کرو۔ واقعات جو پیش آ رہے ہیں، یہ ابھی بجٹ گٹ کا واقعہ پیش آئے، ایک عورت جو سرکاری آدمی یا جو اس اسکیم کا کرمچاری گھر میں آیا کرتا تھا، وہ لڑکی اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کو یہ نہیں بتایا گیا مسلمان کیا ہے، کافر کیا ہے۔ اس پر وہ مقروض ہوئی، اس نے مجبوری میں آ کر اس کے ساتھ اپنا سنبند بنا لی اور اس کو برا نہیں جان رہی، چونکہ وہ دیکھ رہے ایکٹرز ایسا کر رہے ہیں۔ ایکٹروں میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے، وہ مسلمان، مومیڈین، ان مومیڈین، کوئی بھی چلتا ہے، کھلاڑیوں میں چلتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی کہ بھئی یہ تو کر رہے، وہ سیریل دیکھ رہی، فلم دیکھ رہی، اسی طرح کر رہے۔ اسے بچپن میں اسکول میں بتایا نہیں گیا کفر اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے، اسلام کفر کے کام کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اسکول میں ایسے داخل کرو جہاں پر ایمان کی حفاظت ہو۔ اسکول میں کوئی گیدرنگ ہو رہا، کوئی پروگرام ہو رہا، سختی کے ساتھ بچوں سے کہو بیٹا اسکول چھوڑ کے آ جانا، اسلام کے خلاف کوئی عمل نہیں کرنا، ناچنا نہیں، ڈانس نہیں کرنا، غلط طریقے اسلام کے خلاف اختیار نہیں کرنا۔ ایسے باپ بنو، اپنے اندر حمیت پیدا کرو، غیرت پیدا کرو، ایمانی غیرت پیدا کرو۔ یہ اسلام سکھا رہا ہے، پڑھاؤ لیکن انسان بناؤ، مسلمان بناؤ، ایمان والا بناؤ اپنی اولاد کو۔ صرف اسکول کے حوالے مت کر دو، اسے اپنے حوالے کرو۔
تربیت کی پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. خود ایسے بن کر دکھاؤ کہ اولاد بھی تمہارا کچھ سیکھے، اولاد بھی اپنی زندگی کو سنوارے اور سینچائی کرے. ورنہ یہ اولاد ابھی ایسی نظر آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ آنکھوں کا انگارہ بن جائے. یہ ایمان، اپنا مذہب، اپنا اسلام اور ایمان ایسا چینج کرے، ایسا تبدیل کرے جیسا لباس تبدیل کرتی ہے. مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، میں دیکھ رہا ان بچوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے، تمہیں وہ واقعہ نظر آئے گا، وہ منظر نظر آئے گا جس میں نوجوان ایسا اسلام بدلیں گے جیسے لوگ کپڑے بدلتے، جو چاہیں گے وہ اختیار کر لیں گے. اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت کرو، ایمان کی، اعمال کی، اسلام کی، اس کے بعد پڑھاؤ، انہیں آگے بڑھاؤ. بہت ضرورت بھی ہے پڑھانے کی، لیکن اس سے زیادہ ضرورت پہلے ایمان والوں کی ہے. ایک شعر آپ کے حوالے کروں، سمجھ لینا، اس پر عمل کر لینا. بہت مشہور شعر ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا، خدا سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، خدا سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، زر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی نہیں نعرہ تکبیر بھی فتنہ. وما علینا الا البلاغ.